بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة. اللهم اجعلنا من زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. اللهم لن قتلت أمير المؤمنين، اللهم لن قتلت أمير المؤمنين، اللهم لن قتلت أمير المؤمنين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علي، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی. آج کی یہ تاریخ 21 رمضان، جیسا کہ کل رات کی مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ باقی تمام معصومین کی شہادت سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ باقی تمام معصومین کی شہادت کا جو دن ہے، تجہیز، تکفین، یہ سارے مراحل اسی دن کو طے پاتے ہیں. مولا علی کی شہادت رات کو ہوئی، اور رات ہی رات مولا کو، ایک لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، الفاظ کو بنانے سنوارنے کا موقع نہیں ہے. افطار سے پہلے پہلے مجلس ختم بھی کرنا ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، نوحہ خوانی بھی ہے. تو راتوں رات بڑی تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ تمام مراحل طے کر دیے گئے. جو جملہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے حسنین اپنے بابا کو دفن کر کے واپس کوفے میں آ چکے تھے. اور ایک جملہ اس حوالے سے ابھی کہہ رہا ہوں جس کی تھوڑی سی تفصیل بچوں کے لیے بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی کی نماز جنازہ میں بھی عام کوفے والوں کو شریک نہیں کیا گیا. یہ لفظ بھی میں نے اس لیے کہا کہ رسول خدا کی نماز جنازہ تو جن حالات میں ہوئی آپ کو پتا ہے کہ لوگ پڑھنے ہی کو تیار نہیں تھے، کہیں اور گئے ہوئے تھے. شہزادی کونین کی نماز جنازہ رات کے اندھیرے میں وصیت کے مطابق ہوئی، اور اس میں بھی کسی کو نہ آنے دیا گیا. مولا علی کی نماز جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں ہوئی، اور اس میں بھی کسی کو نہیں آنے دیا گیا. گرچہ مولا کے تابوت کو کندھا دینے کے لیے پورا کوفہ نکل آیا تھا، یعنی شہزادی کی طرح سے یہ نہیں تھا کہ تابوت یا جنازہ چند محدود آدمیوں میں اٹھایا گیا، پورا شہر شریک ہوا تھا، نماز جنازہ نہیں. اور یہ بیان ابھی آنے والا ہے. اس سے پہلے مختصراً اپنے 3 دن کے موضوع کو سمیٹنا ہے کہ پہلے میرا ارادہ یہی تھا کہ 3 راتوں کا جو موضوع ہے وہ آج دوپہر کی مجلس میں یا اس سے پہر کی مجلس میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پچھلے سالوں کا تجربہ ہے کہ ویک ڈیز میں مومنین کے لیے آنا بہت مشکل ہوتا. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں بھی ہوں گے، فیس بک یا یوٹیوب پر جو العصر کا چینل ہے اس پہ یہ ہم سنیں گے ضرور، تو آپ تھوڑا بہت اس موضوع کو اختتامی مرحلوں تک پہنچائیں، کیونکہ بات نامکمل رہ گئی. اور اس موضوع کو اختتام تک پہنچانے کے لیے عام مومن کے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو کہ آج شہادت کا دن ہے اور تابوت برآمد ہونے والا ہے اور آج بھی دجال کی بات آ گئی، تو صرف اپنی بات کی دلیل کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. مولا 3 دن زہر کے اثر سے تڑپے. تو 3 دن تو ہم لوگ کہتے ہیں، ویسے تاریخ میں ہے کہ 48 گھنٹے. اور اس دوران وقتاً فوقتاً مولا وصیتیں کرتے رہے. مجمع عام میں بھی وصیتیں کرتے رہے. جو لوگ مولا کی مزاج پرسی اور عیادت کے لیے آتے تھے ان کے لیے بھی ان سے بھی مولا وصیتیں کرتے رہے. پھر جب مخصوص صحابی آتے رہے ان سے بھی مولا وصیتیں کرتے رہے، جو بیان 2-3 دن آتا رہا. تفصیلی وصیتیں بھی مولا کی ہیں، جن میں خاص طور پر نہج البلاغہ میں وہ وصیت جو آقا حسن و حسین سے کی اور جس کے اندر اسلام کے بہت سارے واجبات و حرام کے احکامات بیان کیے. اب یہ وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے. شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی آدمی سوال کر لیتا ہے کہ مولانا اگر ہمیں چہاردہ معصومین کے حالات
پڑھنا ہو تو بیسٹ بک کون سی ہے؟ انگلش کا تو مجھے پتا نہیں، اردو میں یہی ایسر المقال کے نام سے ترجمہ ہوا ہے، انٹرنیٹ پر PDF میں بھی موجود ہے یہ، اور ویسے کتاب کی شکل میں بھی ہے، اور یہ بیسٹ بک مانی جاتی ہے چہاردہ معصومین کے حالات پر۔ منتہی الاعمال اصلی نام ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ سب سے آخری وصیت جو مولا نے کی، سب سے آخری وصیت، لیکن 3 دن یہ وصیتوں کا سلسلہ چل رہا، سب سے آخری وصیت جو مولا نے کی ہے، اس میں ایک لفظ یہ آیا، جملہ یہ آیا کہ حسن بیٹا میرے جنازے پر 7 تکبیریں کہنا۔ اب مرد تو فوراً سمجھ گئے ہوں گے، شاید خواتین نہ سمجھ پائی ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھتی ہیں۔ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی 5 اللہ اکبر ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا حسن بیٹا میرے جنازے پر 7 اللہ اکبر والی نماز پڑھنا، 7 تکبیریں۔ لیکن اگلا جملہ یہ تھا، اور میرے علاوہ کسی کے جنازے میں 7 تکبیروں والی نماز جائز نہیں۔ یہ اللہ نے خاص حکم علی کی نماز جنازہ کے لیے رکھا، خود میرا مولا بیان کر رہا، کیونکہ میں روزے کے عالم میں ہوں، روزے کے عالم میں حدیث پڑھنا بہت احتیاط والا کام ہے، اس لیے میں نے باقاعدہ کتاب کا حوالہ بھی دیا۔ 7 تکبیریں، نماز جنازہ میں 5 اللہ اکبر ہوتے ہیں، ہر مرد کو معلوم ہے، لیکن میرے جنازے میں 7 اللہ اکبر والی نماز پڑھنا، اور یہ کہہ کر کہ میرے علاوہ اور کسی کے جنازے میں یہ نماز جائز نہیں ہے، سوائے حسین کی نسل میں جو میرا وہ بیٹا پیدا ہونے والا۔ باقی معصومین کے لیے بھی مولا اجازت نہیں دے رہے، نہ حسن کے لیے، نہ حسین کے لیے، نہ سجاد کے لیے کہا کہ حسین کی اولاد۔ اب جب وصیتیں کی جا رہی ہیں، آخری وصیت، یہ مولا کی آخری وصیت ہے، آخری وصیت فائنل، تو سارے گھر والے جمع، کل رات کے مسائل میں آپ نے سنا، سوائے میرے اس بیٹے کے جو حسین کی اولاد میں پیدا ہوگا، اور 3 مولا نے اس کی خاصیتیں بتائی۔ وہ ہمارا قائم ہوگا، اسی لیے امام زمانہ کا لقب ہے قائم آل محمد۔ امام سب کے لیے قائم نہیں ہے، ہمارا قائم ہوگا، قائم ہونا آل محمد کا قائم، اور امت کا مہدی ہوگا۔ امام کا لقب مہدی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، امام کا لقب قائم ہے صرف آل محمد کے لیے، اور مخلوقات کی تمام بندگان خدا کی تمام خرابیوں کو دور کرنے والا ہوگا۔ یہ جملہ بھی بہت بڑا موضوع ہے۔ 3 باتیں بتائیں، کہ صرف اس کی نماز جنازہ میں 7 تکبیروں کی اجازت۔ ایک میں یعنی اور شارٹ کر دوں، پہلا امام اور آخری امام، پہلے امام کی نماز جنازہ اور آخری امام کی۔ اچھا، اب یہ آخری وصیت تھی مولا کی، یہ مولا کی آخری وصیت ہے۔ اس کے بعد اپنی قبر کے لیے ایک جملہ کہا، اور مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو مصائب کل رات کو آپ نے سنے۔ آخری وصیت میں مولا نے امام زمانہ کا ذکر کیا۔ اتنا اہم یہ بیان ہے مولا کی سیرت سے جڑا ہوا، کہ اگرچہ 21 رمضان یا 20 رمضان کو ذرا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے، لیکن مولا کی سب سے آخری وصیت امام زمانہ ہم کو یاد دلائے گئے، اور اس انداز سے یاد دلائے گئے کہ جس میں بظاہر تو امام زمانہ کی نماز جنازہ بتائی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام حسن کو یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ امام زمانہ کی جنازے کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ امام حسین کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، یہ امام زمانہ کے حوالے سے ایک میسج ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا تھا، اور اس میں امام کی 3 خصوصیتیں بتائیں۔ وہ قائم ہے، وہ مہدی ہے، وہ بندگان خدا کی خرابیاں دور کرنے والا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ آج کا موضوع نہیں، آج تو صرف یہ دلیل لا رہا تھا کہ مولا علی کے ذکر میں امام زمانہ کا ذکر آخری مرحلے تک آیا، اور پھر اس میں وہ بات مولا نے کہی۔ جب میں نے 75-76 میں یہ بات کہی تھی، لوگوں کو بہت عجیب لگی تھی۔ خیر، اب تو ہمارے بہت علماء انٹرنیٹ پہ کلپ بھرے ہوئے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام پھر زندگی گزار کے شہید بھی ہوں گے۔ وہ بہت عجیب لگا تھا لوگوں کو۔ اب تو لوگوں کو تفصیل معلوم ہے کہ امام زمانہ کیسے شہید ہوں گے، کون شہید کرے گا، یعنی کون شہید کرے گی، اس کا نام کیا ہوگا، وہ کس علاقے کی رہنے والی ہے، اور وہ کس ہتھیار سے امام کو شہید کرے گی، یہ ساری تفصیلات معلوم۔ لیکن
امام زمانہ کی شہادت ہوگی، یہ مولا نے اپنی آخری وصیت میں بیان کیا جب یہ فرمایا کہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ میں 7 تکبیریں پڑھنا. نماز جنازہ، امام زمانہ کی نماز جنازہ مولا علی اپنی شہادت کے ایک یعنی جو جملہ ہے 15 منٹ پہلے بیان کر رہے ہیں. امام زمانہ کی شہادت جو ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت نئی چیز بنی تھی، وہ مولا کی وصیت میں شامل ہے. اس کے بعد اسی وصیت میں مولا کا ایک اور جملہ تھا، اور وہ جملہ سبب بنا کہ میں 5-7 منٹ اب اس کے بعد اصل موضوع پہ لوں گا. اور وہ یہ کہ بیٹا جب مجھے دفن کرنا، یہ تفصیل 8ویں امام کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے کہ 8ویں امام نے بھی اپنے غلام کو یہ بتایا تھا، لیکن وہاں تو ایک ذرا لمبا چوڑا واقعہ ہے، پانی اور مچھلیاں اور وہ سب، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. پہلی بار مولا نے بیٹا مجھے دفن کرنا، لیکن جب مجھے دفن کرنا تو تمہیں قبر نہیں کھودنا پڑے گی، اوپر سے ذرا سی مٹی ہٹا دینا اور وہاں میری قبر تیار ہوگی. یہ تو مشہور روایت ہے، پڑھی جاتی ہے. اور یہ وہ قبر ہے جو میرے دادا نوح نے میرے لیے پہلے سے تیار کی. اور جب گئے تھے واقعاً حسنین تو وہ قبر تو بالکل تیار بھی تھی، اور اس کے اندر لکڑی کا ایک تختہ بھی تھا جس پہ مولا کو رکھ کے دفن کیا گیا. اب اس سے لوگوں نے عجیب عجیب واقعات بنا لیے ہیں کہ جی وہ مولا قبر کی مٹی اپنے بدن پر نہیں جاتے تھے، اور پھر دنیا سے مولا کا وہ چھوڑے، ٹائم نہیں. میلبرن کے لیے ایک بات عرض کروں کہ یہاں جو قبرستان مومنین کرام کا، اس کے اندر ایک سیکشن ایسا ہے جس میں قبر میں اکثر پانی نکل آتا ہے. جب آپ میت کو دفن کرنے جائیں، میت کو دفن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی بجائے مٹی کے کیچڑ، اور بہت زیادہ کیچڑ، اتنی کہ بعض اوقات ڈیڈ باڈی کو پانی میں رکھنا دل نہیں مان رہا ہوتا. تو اس کے لیے جو ان کا گریف کا پروجیکٹ ہے برادر زکی پنجو صاحب کا، وہ کچھ اس میں انتظام بھی کیا ہے کہ آپ وہ قبر کے تہ میں پہلے آپ کوئی لکڑی وغیرہ رکھیں. اس میں تھوڑا خرچہ بھی ہے، جو مومنین شاید گھبرا بھی رہے ہیں. تو یہ میرا موضوع نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی براہ راست مٹی پہ دفن نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پہلے سے لکڑی کا ایک تختہ تھا جسے غالباً انگریزی میں کہیں گے ٹمبر موجود تھی، اس کے اوپر مولا کو رکھا گیا. یہاں ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بتا دوں، گرچہ آج کی مختصر مجلس میں گنجائش نہیں ہے وقت میں. میت کو ہمارے یہاں جس طرح دفن کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں دفن کیا جاتا ہے کیا شرعاً وہ بھی صحیح؟ کہ بجائے اس کے کہ ہم میت کو قبر میں اتاریں، اس کو اسی کوفن میں یا تابوت میں یا باکس میں یا صندوق میں رکھ کر تابوت سمیت یا کفن سمیت دفن کرے، تو بالکل صحیح. یہی مراجع کا فتویٰ. اور اگر کہ مراجع کی دلیل وہ جملہ نہیں ہے جو میں بنا رہا ہوں، مولا علی کی جو تدفین ہوئی ہے وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلے سے لکڑی کا تختہ تھا جو حضرت نوح وہاں رکھ کے گئے تھے، اور اس کے اوپر ایک بورڈ بھی لگا تھا چھوٹا سا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ قبر ہے جو نوح نبی نے آخری نبی کے بھائی کے لیے حفرہ اپنے ہاتھوں سے کھود کے تیار کی. اچھا، اب اس میں 2 چھوٹے میسیج آ رہے ہیں، چھوٹے نہیں، میسیج بہت بڑے، ٹائم کم ہے اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں. نمبر 1، اور وہ یہ کہ نوح نبی کہاں اور مولا علی کہاں، کتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، مگر اس وقت سے مولا کی قبر تیار کی گئی. اچھا، یہ مولا کے لیے تو ٹھیک ہے، ہزاروں سال نہیں لاکھوں سال. حضرت نوح کب تھے یہ نہیں پتا، حضرت ابراہیم تک تو ہمیں ہسٹری ملتی ہے 4000 سال پہلے تک تھی، بٹ بٹوین ابراہیم اور نوح کتنا زمانہ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. ہزاروں سال تو ہو گئی. اس وقت سے مولا کی قبر تیار کر کے ہمیں ایک پیغام دیا، اور وہ یہ کہ ہر آدمی کو اپنی قبر اور اپنے موت کے حوالے سے ساری چیزیں تیار کر کے رکھنا. اچھا، اب جو لوگ میلبرن میں اتنے عرصے سے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ موتیں ہوئیں، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ سسٹم پاکستان سے بالکل مختلف ہے، انڈیا سے بالکل مختلف ہے. واقعاً یہاں تیاری کرنا ہوتی ہے پہلے سے، بہت پہلے سے اپنی زندگی میں. اور اب توجہ بھی لوگوں کی ہے، لیکن مولا کی
تجہیز و تکفین کے حوالے سے جب یہ جملہ آتا ہے کہ نوح نبی نے سینکڑوں سال نہیں ہزاروں سال پہلے یہ ساری تیاریاں کر دی تھی، تو وہ بھی ایک ہمارے لیے میسج ہے اپنی موت کے لیے۔ اور ساتھ میں جو اصل میسج ہے وہ یہ کہ جو چیز بالکل یقینی اس کے لیے انسان کو پہلے سے ہی تیار ہونا ہے، ٹائم کا انتظار نہ کرے کہ جب وہ وقت آئے گا تب یہ کام کرے گا۔ اور یہ ایک بہت اہم فقہی مسئلہ بھی ہے، وضو ٹائم سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نہیں، غسل ٹائم سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نہیں، خمس ٹائم سے پہلے دے سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ 100% کنفرم 100% کنفرم اس دنیا میں دو چیزیں۔ ابھی ہم کہیں گے کہ آدھے گھنٹے کے بعد مغرب کا وقت آنے والا ہے، تو 100% کنفرم ہے، وقت آ جائے گا، ہم ہوں گے آدھے گھنٹے کے نہیں ہوں گے۔ 100% کنفرم کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دو ہی چیزیں ہیں یقینی 100%، اور ایک ہے موت، یہ یقینی جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا، موت کی تیاری، اور ایک ہے امام زمانہ کا ظہور۔ یہ 100% کنفرم چیز ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ دنیا کی ہر چیز شک ہو سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، حتیٰ یہ تک ہے ہمارے مذہب کا عقیدہ کہ اللہ بہت سی چیزیں اعلان کر دیتا اور اس کے بعد اللہ اس کو بدل دیتا۔ اس کو بدع کہتے ہیں، جس کی بنا پر شیعت کو کافر قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جاہل ہے۔ ہم نے کہا کہاں جاہل ہے؟ کہا نہیں، آپ نے کہا جاہل ہے؟ آپ نے کہا اللہ نے فلاں آدمی کو 80 سال کی عمر دی، پھر اب کہا کہ 60 سال کے بعد اس کو مار دو۔ تو پہلے کیوں نہیں کہا تھا کہ اللہ کو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ 60 سال کے بعد یہ کیا غلطی کرنے والا؟ یہ بہت بڑی بحث ہے، میں چھیڑ نہیں رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہا گیا بدع، یعنی اللہ اپنے اعلان کو بدلتا۔ ہم صدقہ دیتے اسی لیے، ہم دعا کرتے اسی لیے، یہ ساری چیزیں، لیکن ہر چیز میں بدع ہوگا۔ ظہور امام میں بدع نہیں ہے، تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن امام کا آنا یقینی ہے۔ حتیٰ جو ایک روایت بہت پڑھی جاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر قیامت میں صرف ایک دن رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا، اتنا لمبا کرے گا، اتنا لمبا کرے گا کہ امام آئے گا بھی اور وہ ساری باتیں جو آپ سنتے ہیں وہ پیش بھی آئیں گی۔ تو دو چیزیں یقینی ہیں۔ اچھا، اب جو پہلی چیز یقینی ہے موت، اس کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ آدمی سوچتا ہے، تیاری کرتا ہے، آمادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ کچھ بھی تیاری نہ کرے تب بھی سننے کو تیار ہوتا ہے کہ ہاں بھائی موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ اتنا ہی یقینی ہے امام کا آنا بھی، اس کے لیے بھی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، جس طرح موت کے حوالے سے ہے کہ بھائی تیاری کرو پہلے سے کچھ۔ اب چاہے وہ یہ ظاہری تیاری ہو کہ لوگ کربلا جاتے ہیں، کفن خرید کے لاتے ہیں۔ مولا علی نے کیا کہا تھا؟ حسن بیٹا، جب میرے بدن پہ کافور لگانا تو یہ عام کافور نہیں لینا، وہ کافور لینا جو جبرائیل جنت سے لے کے آئے تھے اور پیغمبر کے لیے استعمال ہوا، اس کے بعد شہزادی کونین کے لیے استعمال ہوا اور پھر مولا کے لیے استعمال ہوا۔ یہ پہلے سے رکھا گیا۔ آپ کا جو کافور ہوگا وہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ دنیاوی جو کافور ہے اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، وہ بیکار ہے میت کے لیے۔ وہ جنت کا کافور تھا لیکن ایک میسج مل رہا ہے، چاہے وہ کافور لگانے کا پیغام ہو، چاہے وہ پہلے سے قبر تیار کرنے کا پیغام ہو، موت یہ ظاہری تیاری ہے۔ کفن آپ خرید کے کربلا سے لے آئے، آپ نے باقی قبر کی بکنگ کرا لی، اور حقیقی تیاری یہ نہیں ہے کفن اور کربلا کا کفن یا قبر۔ حقیقی تیاری ہے واجبات ادا کی، توبہ کی، گناہوں کو معاف کیا اپنے، یہ ہوا موت۔ اسی طرح امام زمانہ آنا یقینی اور اس کے لیے تیاری کرنا۔ اور امام کی سب سے بڑی تیاری کیا؟ امام کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ آپ کوئی اور تیاری کرے کہ نہ کرے، امام کے آتے وقت اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے۔ یہ سب سے بڑی تیاری۔ باقی جتنی آپ میں کمی اور خرابی رہ جائے گی تو انشاءاللہ امام ہے تو ہمارے باپ نہ، امام ہے تو ہمارے سرپرست نہ، وہ ساری چیزیں نظر انداز کر سکتے۔ لیکن یہ ایمان اگر کھو دیا ہم نے، اور وہ ہے دجال۔ یہ میرا موضوع چل رہا تھا، اس پہ بات بہت کرنا تھی، اور جیسے جیسے میں مجلس سے پڑھتا گیا مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ اور کتنے پہلو نکل رہے، لیکن 2-3 مختصر باتیں وعدہ تھا اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، دجال کے حوالے سے روایت میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ کانا دجال۔ ایک وعدہ میرا اور بھی تھا، اس لیے میں صرف ایک جملے میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ گونگا شیطان اور کانا دجال، یہ دو چیزیں ہماری ماہ رمضان کی تقریروں میں بیان ہوئی۔ مولاہی کی ایک روایت منقول ہے، الساکت عن الحق کالشیطان الاخرس، اور یہ میرا موضوع بننا تھا
ایک مجلس میں، لیکن اب تو خیر وقت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے ہی اوپر رحم کھاؤں اور اپنے آپ کو حق کے معاملے میں جو خاموش ہو کے بیٹھے. اس وقت ہماری قوم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ حق کی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے. سب کے یہاں دوستیاں چلتی ہیں، رشتہ داریاں چلتی ہیں، تعلقات چلتے ہیں. ہمارے اس کے ریلیشن افیکٹڈ نہ ہو جائیں. پتا ہے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، پتا ہے کہ اس کے یہاں شادی میں مکس گیدرنگ ہے، پھر بھی جانا چپ ہو کے بیٹھنا، چپ، فوٹو میں تالا. الساکت عن الحق، جو حق کے مسئلے میں خاموش ہو کہ شیطان الاخرس، وہ گونگا شیطان ہے. شیطان تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، گونگا شیطان دیکھی. اور یہیں پہ ایک جملہ میں نے 2 دن پہلے شروع کیا تھا، مکمل نہیں کر پایا تھا، اور ابھی بھی مکمل تو نہیں کر رہا ہوں. دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ، یہ میرے اگلے جملے کی تمہید بن رہا، آدھی بات سن کے اسلام سے کہتے ہیں خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ امر بالمعروف کرنے جائیں گے خوش اخلاقی آپ کو چھوڑنا پڑے گی. مولا ہی کی حدیث سن لیجیے، مولا ہی کی حدیث. اور آیت اللہ سیستانی نے اپنی عربی کتاب منہاج الصالحین کی پہلی والیوم میں یہ حدیث حال میں ہی ایڈ کی ہے. یہ کتاب بہت پرانی، 30 سال پرانی، اس کے ایڈیشن چھپتے رہے، لیکن حالات دنیا کے دیکھ رہے ہیں تو جو لیٹسٹ ایڈیشن آیا ہے، جو اس وقت انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہے، ابھی وہ ہارڈ کاپی اس کی چھپی بھی نہیں، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ ایک حدیث پڑھائی ہے. کسی وجہ سے کچھ تو ہوگا نا کہ 30 سال سے کتاب چھپتی چلی آ رہی، اور ابھی اور اتنا یہ لیٹسٹ ہے ڈیولپمنٹ کہ جو میں نے کہا کہ اس کی جو ہارڈ کاپی، جو پرنٹڈ کاپی ہے نا، وہ تو جب ختم ہوگی پرانی تو نہیں چھپے گی. حدیث کیا؟ مولا علی نے فرمایا کہ رسول خدا، مولا علی آج دن ہے نا مولا علی کا، رسول خدا ہم سے کہتے تھے کہ جب کسی گناہگار سے ملو تو سخت چہرے کے ساتھ ملو، تند روئی کے ساتھ ملو، اور پیشانی پہ بل ڈال کے ملو، اس کو لگے کہ تم اس سے ناراض. یہ مولا علی کہہ رہے. اور بہت سارے آپ کو خطیب بھی ملیں گے جو خوش اخلاقی کے ڈنکے پیٹ رہے ہوں گے. جہاں پہ حق کی بات آئے گی وہاں خوش اخلاقی چھوڑنا پڑے گی. اگر نہیں چھوڑی تو شیطان الاخرس، تم گونگے شیطان ہو. باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، محرم کے پہلے عشرے میں تو شاید میں یہاں نہ ہوں، اس کے بعد موقع ملے گا چیلم وغیرہ میں. اور دجال کانا، شیطان گونگا ہے، دجال کانا. دجال کانا کن معنوں میں؟ کہا دجال ہر مسئلے کو صرف ون سائیڈڈ دیکھتا ہے، ہر چیز کا صرف ایک، جیسے ابھی یہ اخلاق کی بات ہے، خوش اخلاق یہ ایک پہلو ہے اسلام میں، لیکن اسلام میں بد اخلاقی بھی واجب ہے، جو ابھی آپ نے حدیث سنی. میں روزے کے عالم میں ہوں، روزے کے عالم میں اس طرح حدیث نہیں پڑھی جا سکتی. اتنے یقین کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. اپنا روزہ اس آخری لمحے میں تو میں قربان نہیں کروں گا نا. تو خلاصہ یہ کانا دجال کہتے ہیں. کانا ان معنوں میں کانا نہیں ہے کہ ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں، ہو سکتا ہے ان معنوں میں بھی ہو، لیکن اصل مقصد یہ کہ وہ ہر مسئلے کو صرف ایک پہلو سے دیکھتا. قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں حاجیوں کے بیان میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے حج میں دعا کرتے ہیں خدا ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. اللہ دے گا، لیکن ان کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ ہے کانے جو ایک صرف دنیا دیکھ رہے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ایسے لوگ بھی ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو کہتے ہیں دنیا بھی ہم کو دے اور آخرت بھی ہم کو دے. یہ مومن ایسا چاہیے. کانا مومن کون ہے؟ جو دنیا کی چیز دنیا یاد رکھ رہا ہے، آخرت کو بھول رہا. کانا دجال جو آپ کو دنیا یاد دلائے گا، آخرت بھولے گا. اب یہاں پہ ایک اختلاف ہے. یہ بڑی بڑی باتیں میں سمیٹ کے آج مکمل کر رہا ہوں، اور افطار اور تابوت بہت ہی مختصر. اور وہ یہ کہ اب یہ ایک بحث علماء میں ہے کہ دجال ایک آدمی کا نام ہے، کوئی خاص آدمی کہیں بیٹھا، یا ایک سسٹم کا نام. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ون آف آور کرنٹ مراجع، اور شہید سید محمد صدر جنہیں صدام نے شہید کیا تھا، مقتدی صدر کے باپ، تو وہ اس زمانے کے مرجع. ان سب کی یہ ریسرچ موجود ہے کہ دجال ایک سسٹم کا نام. کون سا سسٹم؟ جس میں عورت کو اتنی آزادی دی جائے کہ وہ بے پردہ کیا ننگی ہو جائے، جس کے اندر نوجوانوں کو اتنی آزادی دی جائے کہ ہر وقت انٹرٹینمنٹ، میوزک، ڈسکو، ڈانس، اور جس کے اندر ایک عام انسان کو کم از کم یہ گارنٹی دی جائے
کہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے، کھانا اور پانی تمہیں پہنچا دیں گے، بہت عللے تللے بھی نہیں، لیکن اتنا تمہیں مل جائے گا ویلفیئر سسٹم سے کہ بھوکے نہیں مرنے پاؤ گے۔ جہاں دنیا میں جہاں یہ سسٹم ہو، عورتیں بالکل آزاد کر دی جائیں، نوجوان بالکل دوسری جانب ان کا رخ پھیر دیا جائے، اور ہر انسان کو یہ گارنٹی مل جائے کہ اتنا تمہیں حکومت یا سسٹم دے دے گا کہ بھوکو نہیں مرو گے، وہ ہے دجال۔ یہ میں نے وقت نہیں ہے تو میں بہت مختصر بات کرتا ہوں۔ تو ایک سسٹم کا نام بھی دجال، اور پھر اس سسٹم کو چلانے والے وہ بھی دجال۔ چنانچہ وہ جو دجال ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی تلوار سے مارا جائے گا۔ 3 شخصیتیں آخر میں آئیں گی، یہ میرے سارے نامکمل وعدے پورے ہو رہے ہیں بہت جلدی جلدی۔ سفیانی آئے گا، وہ امام زمانہ کی تلوار سے قتل ہوگا، سفیانی کو امام اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ دجال امام کے بعد آئے گا، امام سے پہلے بھی ہوں گے سسٹم والے دجال، لیکن آخری دجال امام کے بعد آئے گا، وہ حضرت عیسیٰ کی تلوار سے مارا جائے گا۔ عیسیٰ نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں چلائی، لیکن اس وقت چلائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آخری دجال ہوگا جو اس سسٹم کو ریپریزنٹ کر رہا، اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ انوالو ہوں گے جو عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور عیسیٰ ان کو اپنے ہاتھ سے سزا دیں گے۔ اور آخر میں شیطان آئے گا، گونگا شیطان نہیں، وہ تو آج بھی موجود ہے، اور مسجدوں میں بھی ہے، اور امام باڑوں پہ بھی ہے، اور ممبروں پر بھی ہے۔ اصلی شیطان حقیقی وہ رسول خدا کے ہاتھ سے مارا جائے گا، کیونکہ شیطان کو ایک اطمینان ہے کہ دنیا کے کسی ہتھیار سے کوئی مجھے مار ہی نہیں سکتا، چنانچہ وہ ہر جگہ بے دھڑک پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میں مر ہی نہیں سکتا ہوں تو آپ تو زہر بھی کھا لیں گے، اور آپ تو جلتی آگ میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ صرف وہ آگ کا بنا ہے نا، تو نور کی تلوار سے مارا جائے گا جو رسول خدا کے لیے اللہ نے رکھی۔ علی کے لیے آسمان سے ذوالفقار اتاری ہے، جب رسول خدا آئیں گے تو نور کی تلوار اترے گی، جس سے شیطان کا خاتمہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ شیطانت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ موضوع کے آخری جملے ہیں، کیونکہ ان کا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ البتہ ہر ایک کی تفصیل بعد میں کسی اور موقع پر آئے گی اگر اللہ نے زندگی دی۔ تو اس میں جو بیچ کی چیز ہے دجال، یہ دجال ایک سسٹم کا نام، اور یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کو بھوکا بھی نہیں مرنے دیتا ہے لیکن بہت زیادہ دولت بھی نہیں دیتا۔ ہاں، بھوکا نہیں مرنے دیتا، آپ کے نوجوانوں کو گمراہ کر دیتا، اور کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ یہ انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کے ذریعے سے، اور آپ کی عورتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے؟ وہ اسی طرح سے کہ عورت کو بے حجابی ہی نہیں، بے حجابی تو خالی ایک اسکارف اتار دیا نا، بے شرمی اور بے غیرتی کی جانب لے کے جاتا ہے، نئے نئے فیشن، نئی نئی چیزیں۔ اور یہاں پر مولا ہی کی ایک حدیث پہ بات ختم کروں، شیخ عباس قمی کی وہ بہت ہی موٹی کتاب کے اوپر اعمال میں ہم رکھتے ہیں۔ آج کل دنیا بھر میں مومنین قرآن کے ساتھ، قرآن تو ہی رمضان، ربیع القرآن، رمضان تو قرآن کی بہار ہے، لیکن اب آج کل قرآن کے ساتھ جو کتاب مومن کے ہاتھ میں آتی ہے وہ مفاتیح، کیونکہ یہ اعمال، یہ دعائیں، یہ سارے اس کے اندر، حتیٰ یہ کہ جو لوگ موبائل وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں اس میں بھی وہ سب کچھ ہے تو مفاتیح ہی سے PDF بنا کے، اس کے اندر اسی کتاب مفاتیح میں جو آپ نے اوپر کل دیکھی ہوگی اتنی موٹی کتاب، اس کے اندر زیارت کے آداب، اس میں ساری زیارتیں ہر امام کی، تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ایٹیکیٹس آف زیارت، 28 ایٹیکیٹ ہے، 27 نمبر کا ایٹیکیٹ لکھا کہ جب مولا مدینے سے کوفے منتقل ہوئے، بس کوفے پہ میں آ گیا اور شہادت کا مختصر بیان، جب کوفے شفٹ ہوئے تو اب یہ امام تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، لیکن ظاہری حالات میں آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلچرل شوق۔ بھائی آپ انڈیا سے میلبرن میں آئیں گے تو کلچرل شوق آپ کو لگے گا، آپ پاکستان سے سڈنی میں جائیں گے کلچرل شوق لگے گا، ہر جگہ کا کلچر الگ۔ مولا نے کوفے والوں کو دیکھا، اب یہ لفظ مولا کے لیے صحیح تو نہیں ہے لیکن وہ کلچرل شوق، 27 نمبر کا پوائنٹ، ایٹیکیٹ آف زیارت میں صرف 28 ہے، تو جو آخری ہے نا اس سے ایک اوپر چلے جائیے گا۔ مولا نے دیکھا اور کہا کہ اے عراق والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری عورتیں کس طرح مردوں سے گھل مل کے باتیں کرتی، کس طرح ایک ساتھ ان کے ساتھ راستے میں چلتی ہیں اور بازاروں میں گھومتی ہیں، کیا تمہارے پاس شرم و حیا باقی نہیں رہی؟ صرف مولا کے الفاظ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ روزے کے عالم میں امام کے نام سے اگر کوئی چیز منسوب ہو جائے اور غلط ہو تو روزہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے۔ بالکل یہ جملے ہیں
آپ میں سے جن کے پاس موبائل ہے میری مجلس کے بعد چیک کر لیجئے، اوپر کتاب رکھی ہے، جب نماز پڑھیں گے اس میں چیک کر لیجئے۔ کلچرل شوق، عورتوں کا مردوں سے ایک ساتھ مکس ہو کے بات چیت کرنا، گھلنا ملنا، جیسے میں کیسینو کی مثال نہیں دیتا ہوں، نائٹ کلب کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں تو مسجدوں اور امام باڑوں کی پارکنگ کی مثال دیتا ہوں۔ بہت کم جگہ پہ وہ احتیاط ہوتی ہے، لیکن دیکھیں جس انداز سے، وہ نہیں ہے کہ ہم وہ 1400 سال پہلے کا یا 1200 سال پہلے کا یا کسی دیہات کا ماحول یہاں لے کے آئے، لیکن جو اسلام نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہے، ایک پیرامیٹر بنایا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے عورت مرد الگ اور مرد الگ۔ آج بھی کتنے آپ کو نماز شب کے پابند میلبرن میں ملیں گے جن کے یہاں شادی ہوگی تو مکس گیدرنگ ہی ہوگی۔ مولا کائنات کوفے کی عورتوں کو دیکھ کے، نعوذ باللہ یہ لفظ مولا کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کلچرل شوق میں آ گئے اور پورے اہل عراق کو ایڈریس کیا، خالی ان عورتوں کو نہیں اور مردوں کو، کہ تم میں شرم نہیں ہے، یہ لفظ ہے، کیا شرم ختم ہو گئی تمہاری؟ تو اگر وہ آ کے ہماری آپ کی شادیاں دیکھیں، برتھ ڈے پارٹیاں دیکھیں، ہمارے گھروں کے، مولا شوق میں آ جائیں گے۔ لیکن مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے کہ جی شہزادی کونین کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا۔ اب ایک دم سے نتیجے پہ آ رہا، مولا کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا، البتہ دونوں کی وجوہات بالکل مختلف تھی، اور رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے اور دفن کر کے میرے گھر والے واپس آ جائیں، صرف امیجیٹ فیملی ممبرز کو اجازت تھی، بیٹے، داماد اور 3 4 5 اہم صحابی، اور رات کے اندھیرے میں واپس آ گیا۔ کسی کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ یہ لوگ گئے کہاں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک وصیت، وہ جو آخری وصیت میں شروع میں پڑھا تھا نا، اسی آخری وصیت کے تیسرا جملہ، پہلا تھا میری نماز جنازہ 7 تکبیر کے ساتھ ہوگی، اور دوسرا یہ تھا میری قبر تیار ہوگی، اور تیسرا یہ تھا کہ حسن بیٹا جب تم واپس آ جاؤ، اور پھر جب سورج نکل آئے، جو آج کا صبح کا سورج تھا، تو ایک روایت میں ہے 4، اور بعض لوگ تو کچھ اس سے زیادہ کہتے ہیں، 4 تابوت تیار کرنا، ایسے جیسے باقاعدہ جنازے، اور 4 اونٹوں پر یہ جنازے رکھنا، اور انہیں 4 مختلف سمتوں میں بھیج دینا۔ ایک کوفہ، تو جہاں خود مولا ہے کہا کہ مسجد کوفہ، ایک رہبہ 15 کلومیٹر دور ایک بہت مشہور جگہ ہے جہاں مولا نے خطبہ شخصیہ دیا، اور ایک بصرہ کی جانب اور ایک مدینہ کی جانب، اور ان میں سے ایک جنازے پر امام حسن نے ایک نماز جنازہ بھی پڑھی، یہ جنازہ نہیں تھا، خالی ایک تابوت تھا اور پبلک دیکھ رہی تھی۔ اور بعض اب علماء کہتے ہیں کہ ایک 4 نہیں، 4 سے زیادہ تھے، اور بھی مختلف شہروں میں یہ تابوت بھجوائے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو روایت میں 4 ہی تھے، لیکن ان میں سے ایک اونٹ رسی توڑا کے بھاگا، اور جہاں اس کو بھیجا جا رہا تھا وہاں نہیں گیا۔ افغانستان کا ایک شہر ہے مزار شریف، وہاں پہ مولا علی کا روضہ ہے، اور آپ دیکھیں گے تو بڑی شان و شوکت والا روضہ ہے۔ اچھا یہ تو بہت مشہور ہو چکا ہے یہ طالبان کے مسئلے کی وجہ سے کہ وہ اونٹ وہاں تک پہنچا۔ اب یہ مولا نے یہ سارا، اصل مولا کی میت ہے، وہ سارا کا سارا تجہیز و تکفین کا عمل رات کے اندھیرے میں ہو، اور اس طرح سے رات کے اندھیرے میں ہو کہ کوئی اگر چھپ کے پیچھا بھی کرنا چاہے تو اس کو پتہ نہ چلے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر دن کے، اور اس کی جلدی کی وجہ، جلدی ہے، ٹائم میں مکمل کرنا ہے عمل، تو مولا کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں تھا کہ نماز جنازہ کوفے میں پڑھی جاتی، سارا شہر تو آ گیا مولا کی شہادت، کیونکہ جس وقت مولا کو غسل دیا جا رہا تھا اور وہ کافور نکالا گیا، پورا کوفہ خوشبو سے مہک اٹھا، اور لوگ سمجھئے روتے ہوئے لوگ گھر سے نکل آئے۔ رمضان میں عرب کلچر میں رات کو ویسے ہی لوگ جاگتے رہتے، نماز جنازہ کا ٹائم نہیں تھا، چنانچہ مولا علی کی نماز جنازہ جب نجف میں پہنچے تو قبر کے برابر پڑھی گئی۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار جنازہ قبرستان لے جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہی لوگ شریک ہوئے کہ اس نماز جنازہ میں جو میت کو کندھا دینے آئے تھے، بیٹے، داماد اور کچھ خاص صحابی، شہر کا کوئی آدمی شریک نہ ہوا، فجر سے پہلے واپس آ گئے۔
لیکن شہزادی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، اس ناراضگی کی وجہ سے جو شہزادی کو اپنے دشمنوں سے، مولا کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا اس ظلم کی وجہ سے جو بنی امیہ مرنے والوں پہ کرتے ہیں کہ قبریں کھود کے میتیں نکال کے بے حرمتی کرتے ہیں. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی یہ تو خالی ایک اندازہ تھا. بنو امیہ کو اگر علی کی میت نہ ملی کہ جس سے انتقام لے تو کربلا میں حسین کا لاشا مل گئے. اب میرے آخری جملے ہیں چونکہ وقت بہت قریب ہے تو زیادہ میں مسائل پڑھ نہیں پاؤں گا تاکہ نوحہ خوانی بھرپور ہو جائے اور تابوت زیارت کرنا ہے. لیکن یہ جملہ سن لیجئے جہاں کل رات کو بات پہنچی تھی اس سے ربط دیتے ہوئے آخری جملے. مولا علی حسنین جنازہ لے کے گئے نجف کی وہ جگہ جو پہلے سے علی بتا چکے ہیں. قبر تیار ہے، نماز جنازہ وہیں پڑھائی گئی. علی نے کہا کہ قبر تیار ہوگی، لکڑی کے تختے پہ مجھے رکھنا، وہاں سات اینٹیں ہوں گی، 7 bricks، ان سے میری قبر بند کرنا. تکبیر 7 ہے نماز میں، قبر کے اندر اینٹیں بھی 7 ہیں. 7 کا عدد اسلام میں بہت اہم ہے. اہل بیت بھی 7 ہیں. یہ میری 25 رجب کی تقریر، تو 7 اور 7. لیکن بیٹا جب وہ میری قبر کے اوپر اینٹیں رکھ دینا، عورتیں نہیں سمجھ پا رہی ہوں گی میں کیا کہہ رہا ہوں، مرد سمجھ رہے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، پھر وہ اینٹیں رکھتے ہیں پھر مٹی ڈالتے ہیں. تو مٹی نہیں ڈالنا بلکہ پہلی والی جو سرانے والی اینٹ ہے اس کو ہٹانا. میں قبر میں نہیں ہوں گا. ابھی قبر میں اتارا اور خالی اینٹیں رکھی ہیں اور پہلی اینٹ اٹھاؤ کہ میں نہیں ہوں گا اور اس کو واپس رکھ دینا. کیونکہ اللہ کا اصول کہ اگر نبی کہیں ہو اور وصی کہیں دفن ہو تو جیسے ہی وصی اپنی قبر میں جاتا ہے اللہ اسے اس کے نبی کی بارگاہ میں پہنچاتا. تو میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا نجف سے مدینہ، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ اینٹیں اٹھانا، سرانے والی اور پائنتی والی، اور دیکھنا کیا. اور جب وہ دیکھ لو تو پھر میری قبر کو بند کر کے مٹی ڈال کے واپس آنا. چنانچہ جس وقت نماز جنازہ کے بعد 7 اینٹیں رکھی گئی، پہلی سرہانے کی اینٹ اٹھائی گئی، قبر خالی، دوبارہ فوراً اس کو رکھ دیا. اور اس کے بعد پھر کہا علی نے 2 اینٹیں اٹھانا، ایک سرہانے ایک پائنتی. سرہانے کی اینٹ حسن نے اٹھائی، جیسے ہی اٹھائی تو کیا دیکھا، میرا بابا قبر میں ہے لیکن اپنے دادا حضرت آدم کے ساتھ اور اپنے دادا حضرت نوح کے ساتھ. وہ 2 میتیں جو آج بھی مولا کے پہلو میں نجف میں ہیں. اور حسین نے پائنتی کے اینٹ اٹھائی تو دیکھا کہ علی کے پائنتی فاطمہ زہرا بال کھولے بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جناب حوا ہیں، جناب مریم ہیں، جناب آسیہ ہیں. سرہانے وہ 2 نبی ہیں اور پائنتی یہ 4 خواتین ہیں جو چاروں بال کھولے ہوئے علی کا ماتم کر رہی ہیں. یہی کہہ رہی ہوں گی یا علی مولا، حیدر مولا، آج وصی رسول مارا گیا. اور اس کے بعد یہ معجزہ دیکھنے کے بعد قبر کو بند کیا گیا. حسن و حسین واپس چلے، ساتھ میں باقی بھائی بھی ہیں لیکن حسن و حسین کے احترام میں ان کو آگے لے جایا جا رہا ہے. رات کا اندھیرا ہے، صحرا ہے. ابھی واپسی میں کوفے کے قریب پہنچے کہ کسی کی آواز آ رہی ہے، ارے تو نے پلٹ کے میری خبر نہیں لی، ارے میں تو بہت بھوکا ہو گیا ہوں، میں تو بہت پیاسا ہو گیا ہوں. حسین نے حسن سے کہا یہ جنگل میں آواز، یہ ویرانے میں آواز. دیکھا کہ قریب میں ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے اور اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی، یہ ٹوٹی ہوئی عمارت ہے. بھائی چلو، علی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ جہاں پریشان حال آدمی کی پریشانی سنو فوراً پہنچو. دونوں حسن حسین آگے بڑھے، جیسے ایک ٹوٹا ہوا چھوٹا سا کمرہ ہے، دونوں شہزادے اس کے اندر داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا آدمی جو اپاہج ہے، نہ ہاتھ کام کر رہے نہ پیر کام کر رہے اور نابینا بھی ہے، زمین پہ پڑا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے تو نے پلٹ کے میری خبر نہ لی، اب تو میری بھوک بہت بڑھ گئی، اب تو میری پیاس بہت بڑھ گئی. جیسے ہی حسنین کے قدموں کی آواز سنی ایک مرتبہ، اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے جنازے سے واپس آؤ تو ذکر خدا کرتے ہوئے آؤ. یہ تو ویسے ہی شہزادے ہیں اور وہ ذکر خدا کرتے ہیں. تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے اور وہ فریاد کر رہا، ایک دم اس نے فریاد روکی اور غصے کے عالم میں کہا آج تمہیں وقت ملا میری خبر گیری کا؟ ارے کہا تھے 3 دن سے. حسن آگے بڑھ کے کہا کہ اے مرد ضعیف ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں مجھ سے اتنی ناراضگی ظاہر کر رہا؟ کہا تم ہی تو ہو نا جو میرے لیے کھانا اور پانی لے کے آتے تھے، مگر 3 دن گزر گئے، نہ تم نے میرے کھانے کا خیال کیا نہ میرے پانی کا خیال کیا. میں یہاں بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہوں، جو تھوڑا بہت تم چھوڑ کے گئے تھے آج وہ بھی ختم ہو گیا. آج کے بعد
ساتھ کیا ہوگا؟ میں ناراض ہوں تم سے، آج بھی کیوں آئے؟ آج بھی نہ آتے۔ حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اے مرد ضعیف، یہ تو کہہ کیا رہا ہے؟ کہا کیا وہی کہہ رہا ہوں جو تو جانتا ہے؟ کہا کہ وہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے گھر والوں نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا، میرے رشتہ داروں نے مجھے جنگل میں پھینک دیا، کوئی میری خبر کرنے لینے والا نہ تھا۔ پتہ نہیں کون آدمی روزانہ کوفے سے آتا تھا، میرے لیے کھانا لاتا تھا، میرے لیے پانی لاتا تھا، یہاں آ کر میرے بدن کو دباتا تھا، میرے آرام کا خیال کرتا تھا، مگر 3 دن ہو گئے وہ تو نہیں آیا۔ حسن نے کہا میں وہ نہیں ہوں، تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ میں وہ ہوں؟ کہا کہ جیسے ہی تو کمرے میں داخل ہوا وہی خوشبو میرے ناک میں آئی جو اس کے آنے سے آتی ہے، اس کے بدن سے خوشبو بلند ہوتی ہے، اور جب میں نے تیری آواز سنی، آپ نے یہ جملہ سنا ہے نا کہ معراج اللہ نے علی کی آواز میں لہجے میں بات کی، یہ کہہ رہا ہے وہی آواز وہی لہجہ جو اس آنے والے کا ہوتا تھا، اور جب تو میرے قریب پہنچ کے ذکر خدا کر رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ، تو دیواروں سے ذکر خدا کی آواز آ رہی ہے، یہ تو اسی کی پہچان تھی۔ وہ جب ذکر خدا کرتا تھا تو دیواریں ذکر خدا کو دہرایا کرتی تھی۔ حسن مجتبیٰ نے کہا وہ میرا بابا تھا۔ تو کہا کہ کہاں ہے تیرا بابا، تو کیوں آیا؟ کہا میرا بابا مارا گیا، ابن ملجم کی تلوار، میرا بابا دفن ہو گیا، ہم اسے دفن کر کے آ رہے ہیں۔ آئے وہ بوڑھا تڑپ گیا، ارے جس مولا نے میری خدمت کی اور مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکا، مجھے لے کے جا، مجھے لے کے جا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ شہزادے پھر پلٹے اور ایک مرتبہ اس بوڑھے کو اٹھا کے علی کی قبر پہ لے گئے۔ اس نے اپنے کہا حسن آقا حسن مجھے علی کی قبر پہ ڈال دیجئے، علی کی قبر پہ ڈال دیا، اور اس نے کہا مولا میں نے بڑی گستاخی کی، اتنے عرصے آپ سے خدمت لی، مولا اب آپ کے بعد جینے کا مزہ نہیں ہے، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ جملہ یاد آیا؟ یہی جملہ آقا حسین نے مقتل کی روایت ہے اکبر کے لاشے پہ کہا تھا، یا بنیا علی الدنیا بعد کلات، بیٹا تیرے بعد بوڑھا باپ جی کے کیا کرے؟ یہاں یہ کہہ رہا ہے، ایک چیخ ماری اور یہ دنیا سے رخصت ہوا۔ حسن مجتبیٰ اب واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے، زینب آ کے بھائی سے لپٹ گئی، کلثوم آ کے بھائی سے چمٹ گئی، بھیا بابا کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ ارے بابا کے تابوت کو لے کے گئے تھے اور خالی ہاتھ آ رہے ہو۔ بہنیں تابوت کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اور یہی بہنیں ہوں گی کہ جو حسین کو اس حالت میں دیکھیں گی، جلتی ریتی پہ لاشا پڑا ہے، وہاں تو کوئی تابوت ہی نہیں ہے، یہاں علی کا تابوت آ رہا ہے۔ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے اور علی کے تابوت پہ حسنین کو پرسا بھی دیجئے، اور آخری مرتبہ یہ ماتم بھی کر لیجئے آج کے دن کی حد تک۔